السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحذر الفقی، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17۔ ٹاپک ہے ابواب صلوات اور اس کے حدود۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 598 لکھا ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے 4000 ابواب ہیں۔ 599 حدیث نمبر میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے 4000 حدود ہیں۔ حدیث نمبر 600 اب ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ زرارہ بن عین کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں کتنی فرض کی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات و دن دونوں میں 5 نمازیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے اور اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز ظہر و عصر، مغرب و عشاء پڑھا کرو۔ اور لکھا ہے کہ دلوک ہی آفتاب کا زوال ہے، دال لام واو کے کاف، دلوک ہی آفتاب کا زوال ہے۔ تو زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک 4 نمازیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے اور ان کے اوقات کو بیان کر دیا۔ اور غسق اللیل، غین سین قاف الف لام، لام یہ لام، اور غسق اللیل کے معنی آدھی رات کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 میں کہ اور نماز فجر بھی، کیونکہ صبح کی نماز پر دن رات دونوں کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے۔ تو یہ 5ویں نماز ہے۔ نیز اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں کہ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کے دونوں کنارے نماز پڑھا کرو۔ تو دن کے کنارے مغرب اور صبح ہیں۔ اور اب یہاں پر سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور کچھ رات گئے نماز پڑھا کرو، یہ نماز عشاء ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں کہ اور تم لوگ تمام نمازوں کی اور خصوصاً بیچ والی نماز کی پابندی کرو۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اور یہ ظہر کی نماز ہے، اور یہی وہ پہلی نماز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اور یہ دن رات کی 2 نماز یعنی نماز صبح اور نماز عصر کے درمیان کی ہے۔ نیز فرمایا کہ بعض قرات میں اس طرح ہے کہ اور ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں کہ اور خاص خدا کے لیے نماز میں قنوت پڑھنے والے ہو کر کھڑے ہو، یعنی صلوات وسطیٰ میں۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ نیز کہا گیا کہ یہ آیت بروز جمعہ نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں قنوت پڑھا اور پھر اس کو سفر و حضر دونوں میں رکھ دیا، اور جو اپنے گھر پر مقیم ہے اس کے لیے 2 رکعتوں کا اور اضافہ کر دیا۔ اور یہ 2 رکعتیں کہ جس کا اضافہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ یوم جمعہ مقیم کے لیے رکھ دیا۔ ان 2 خطبوں کے بدلے میں جو امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں وہ سنتا ہے، پس جو شخص بروز جمعہ بغیر جماعت کے نماز پڑھے تو 4 رکعت پڑھے، جس طرح عام دنوں میں ظہر کی 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اب آگئے ہم حدیث نمبر 601 پر، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نے قول خدا جو کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 ہے، ترجمہ کہ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت معین کر کے فرض کی گئی ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ جو موقوت
سے مراد مفروض ہے یعنی فرض کی ہوئی ہے۔ اگلی حدیث ہے نمبر 602، لکھا ہے نیز جناب علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے آپ کو 50 نمازوں کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فردن انبیاء کی طرف سے ہو کر گزرے، مگر کسی نے ان سے کچھ نہ پوچھا، مگر جب حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ رب نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے کہیں کہ اس میں تخفیف کرے، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے التجا کی اور اس میں سے 10 نمازیں کم ہو گئیں، اور آپ پھر ایک ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے ہو کر گزرے، مگر کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اس میں تخفیف کے لیے کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے درخواست کی، اس میں سے 10 کم کر دی گئیں، اور پھر ایک ایک نبی کی طرف سے ہو کر گزرے، مگر کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو کتنی نمازوں کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 30 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب سے اس میں تخفیف کی التجا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے پھر التجا کی تو اس میں سے 10 اور کم ہو گئیں، اور پھر آپ ایک ایک نبی کی طرف سے ہو کر گزرے، مگر کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ تو فرمایا کہ 20 نمازوں کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اس میں تخفیف کی التجا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ آپ نے اپنے رب سے پھر التجا کی تو اس میں سے 10 اور کم ہو گئیں، پھر آپ ایک ایک نبی کی طرف سے ہو کر گزرے، مگر کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ 10 نمازوں کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اس میں تخفیف کی التجا کریں، تو آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ میں بنی اسرائیل کے پاس وہ لے کر آیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تھا، مگر انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، اور اس کے مقر میم قافرے لکھا ہے، مقر نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے پھر التجا کی تو اس نے اس میں سے پھر گھٹا دیا اور اس کو 5 کر دیا، اور آپ پھر ایک ایک نبی کے پاس ہو کر گزرے، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ پوچھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رب نے اب کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ 5 نمازوں کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے التجا کریں کہ آپ کی امت کے لیے اس میں بھی تخفیف کرے، تو آپ کی امت اتنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس میں بھی تخفیف کے لیے اپنے رب کے پاس پلٹ کر جاؤں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازوں کا حکم لے کر تشریف لے آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میری امت کی طرف سے جزائے خبر دے جی، یہ لکھا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کی طرف سے بھی جزائے خیر دے۔
اچھا وہ جزائے خیر تھا، وہ میں نے غلط پڑھ دیا، جزائے خبر جزائے خیر ہے، وہاں پہ پہلے ایک نقطہ نہیں تھا۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب، حدیث نمبر 603 لکھا ہے کہ اور زید بن علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سید العابدین علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ بابا جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بتائیں کہ جب ان کو آسمان کی بلندیوں پر لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں التجا کی، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے اور اس نے جو حکم دیا اس پر اس کی نظر ثانی کی درخواست نہیں کرتے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی اور وہ آپ کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارشی بنے تو آپ کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کو رد فرماتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور تخفیف کی درخواست کی، یہاں تک کہ نماز کی تعداد اللہ تعالیٰ نے گھٹا کر 5 کر دی۔ آئیے اگلا پیراگراف لکھا ہے، زید بن علی کا بیان ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ بابا جان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان 5 نمازوں کی تعداد میں تخفیف کے لیے کہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کیا اور اس میں تخفیف کی درخواست کیوں نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ تخفیف کے ساتھ 50 نمازوں کا ثواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مل جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے زمین پر تشریف لائے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں، اور یہاں پر یہ حوالہ ہے، ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر 29 کا، کہ یعنی جو میں نے کہا ہے تو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا تو وہ سب ان 5 نمازوں پر دے دوں گا۔ اب یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ زید بن علی کا بیان ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ بابا جان کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں قرار دیا جا سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے یہی معنی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے معنی ہیں کہ جو یہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 99 کا ترجمے میں لکھا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور عنقریب مجھے رو براہ کر دیا جائے گا، رے واو بے الف اور گول ہے، مجھے رو براہ کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ صفات کی آیت نمبر 99 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے معنی ہیں، اب یہ جو قول ہے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 کا ترجمہ ہے کہ پروردگار میں نے تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر چلتے ہیں آگے، کیا لکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی یعنی کہ یہ جو کہ سورہ الذاریات کے آیت نمبر 50 کا ترجمہ ہے کہ تو خدا ہی کی طرف بھاگو، یہ ہے ترجمہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 50 کا 50 کا۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ یعنی بیت اللہ کے حج کے لیے جاؤ۔ ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں ہے کہ اے فرزند کعبہ اللہ کا گھر ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کیا وہ اللہ کے پاس گیا، اور مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں، جو ان کی طرف گیا وہ اللہ کی طرف گیا، اور مصلی جب تک بندہ اس پر پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے آسمانوں پر بھی کچھ بقاعات ہیں، بے قاف عین الف تے ہیں، اور جن کو
ان بقعات میں سے کسی ایک پر لے جایا گیا، وہ اللہ کی طرف گیا اور اس کو معراج ہوئی۔ کیا تم قرآن کی یہ آیت نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ ہم پڑھنے لگے سورہ المعارج کی آیت نمبر 4 کا، کہ جس کی طرف ملائکہ اور روح الامین چڑھ کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کے قصے میں فرمایا، اور یہ جو فرمایا ہے یہ ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 158 کا ایک لائن کا ترجمہ پڑھیں گے کہ بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ آگے چلتے ہیں کہ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں، ترجمہ کہ اس کی طرف پاک کلمات بلند ہو کر پہنچتے ہیں اور عمل صالح کو وہ خود بلند کر لیتا ہے۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ نیز میں نے مندرجہ بالا حدیث کو اپنی کتاب المعارج میں بھی نقل کیا ہے۔ لکھا ہے کہ اور نماز دن اور رات کے اندر 51 یعنی 51 رکعتیں ہیں، ان میں سے 17 رکعتیں فریضہ ہیں یعنی ظہر کی 4 رکعت، اور یہ پہلی نماز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور عصر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت اور صبح کی 2 رکعت، یہ کل مل کر 17 رکعتیں ہیں جو فرض ہیں، اور اس کے علاوہ سب سنت و نافلہ ہیں جن کے بغیر فرض نمازیں پوری اور مکمل نہیں ہوتی۔ ظہرین یعنی ظہر اور عصر کا نافلہ 16 رکعت ہے اور مغرب کا نافلہ 4 رکعت ہے، اور جو نماز مغرب کے بعد 2 سلام کے ساتھ ہے، اور 2 رکعت نماز عشاء کے بعد جسے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جس کو 1 رکعت شمار کیا جاتا ہے۔ پس اگر کسی کو کوئی وجہ پیش آ جائے کہ شب کا آخر حصہ نہ پا سکے اور صرف نماز وتر پڑھ لے تو گویا اس نے وتر میں شب بسر کی، اور اگر رات کا آخری حصہ پا جائے تو نماز شب کے بعد وتر پڑھے۔ جی یہ لکھا ہوا ہے۔ اب حدیث نمبر 604 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر نماز وتر پڑھے شب بستر نہیں کرے گا، اور نماز شب 8 رکعت ہے اور نماز شفا 2 رکعت اور وتر کی 1 رکعت اور نافلہ صبح 2 رکعت، تو یہ کل 51 رکعتیں ہیں۔ اور جو شخص آخر شب کو اٹھے اور نماز وتر پڑھے تو اس کی 2 رکعتیں نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر شمار نہیں کی جائیں گی، اور اس کے لیے 50 ہی رکعت رہے گی، اور 50 رکعتیں اس لیے کہ رات 12 ساعتوں پر مشتمل ہے اور دن 12 ساعتوں پر مشتمل ہے، اور طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 1 ساعت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ساعت کے لیے 2 رکعتیں قرار دے دیں۔ اب آئیے حدیث نمبر 605 پہ لکھا ہے زرارہ بن الف عین یہ نون کا بیان ہے کہ حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو بندوں پر فرض کیا وہ 10 رکعتیں ہیں جن میں سوروں کی قرات ہوتی ہے، ان میں کوئی شک اور کوئی سہو نہ ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 رکعت یعنی 7 اور زیادہ کر دی کہ جن میں سہو ہو سکتا ہے، سین ہے واو، سہو ہو سکتا ہے، ان میں سوروں کی قرات نہیں ہے۔ پس جو شخص نماز کی 2 ابتدائی رکعتوں میں شک کرے تو پھر سے نماز پڑھے تاکہ محفوظ ہو جائے اور ادائیگی کا یقین ہو جائے، اور جو آخری 2 رکعتوں میں شک کرے تو وہ شک کے مسائل پر عمل کرے۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 606۔ زرارہ اور فضیل دونوں کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی نظر میں قول خدا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتاً سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد کتاب مفروض یعنی فرض کی ہوئی ہے، اس سے مراد وقت مقررہ نہیں، اگر اس وقت سے تجاوز ہو گیا اور نماز پڑھی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہو تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہلاک ہو جائیں، اس لیے کہ انہوں نے نماز بغیر وقت کے پڑھی، اور یہ کہ جب انہیں یاد آیا اس وقت پڑھی۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ قول مصنف، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قول مصنف، اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اہل خلاف یہ لکھا ہے جی خیلا ملفے کہ جاہل لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے کہ اتنے میں آفتاب پردے
میں چھپ گیا تو آپ نے حکم دیا کہ وہ گھوڑوں پر سے کہ وہ گھوڑے پھر سے پیش کیے جائیں۔ جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے ان کے پاؤں اور ان کی گردنیں کاٹنے کا حکم دیا اور کہا کہ انہی نے ہمیں ہمارے پروردگار کے ذکر سے روکا۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن جیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کہیں بالا تر ہیں کہ ایسا کام کریں، اس لیے کہ ان گھوڑوں کا کوئی قصور نہ تھا کہ ان کے پاؤں میں اور ان کی گردنیں کاٹی جائیں۔ ان بیچاروں نے خود تو اپنے کو پیش نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ان کو اپنے میں مشغول کر لیا، وہ تو پیش کیے گئے تھے، اور یہ تو بہائم ہیں، بے ہے الف حمزہ میم، بہائم ہیں جو غیر مکلف ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں صحیح یہ ہے کہ جو اب یہاں کے بعد آگے نہیں لکھا ہوا کچھ، یہاں پہ پھر ساتھ ہی اگلی حدیث لکھی ہوئی 607 پہ، ساتھ ہی پڑھتے ہیں، شاید اس کا سلسلہ اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اچھا لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک دن شام کے وقت چند گھوڑے پیش کیے گئے اور آپ ان کو دیکھنے میں مشغول تھے کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا، تو آپ نے ملائکہ سے کہا کہ ہمارے لیے آفتاب کو پلٹا دو تاکہ میں وقت کے اندر نماز پڑھ لوں، اور ملائکہ نے آفتاب پلٹا دیا تو آپ نے اپنی پنڈلیوں اور اپنی گردن پر مسح کیا، اور جن لوگوں کی نماز ان کے ساتھ فوت ہوئی تھی انہیں بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی مسح کر لو، اور اس عہد میں نماز کے لیے ان لوگوں کے واسطے بھی وضو تھا۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب غروب ہو گیا اور ستارے طلوع ہو گئے، چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جو کہ یہ قول ہے یہ سورہ سواد کی آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک ہے۔ تو اس کے آگے یہ لکھا ہے کہ میں نے اسی حدیث کو اپنے اسناد کے ساتھ کتاب الفوائد میں نقل کیا ہے۔ سامعین، اس کا یہاں ترجمہ نہیں لکھا ہوا، 3 لائنوں پر مشتمل ہے اور زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کا کوئی یہاں پہ عربی میں نہیں پڑھیں گے، لیکن سورہ سواد کی آیت نمبر 30 سے 33 ہے اور اس کو آپ اپنے طور پہ پڑھ لیجئے گا۔ اگلی حدیث ہے 608۔ روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت یوشع بن نون کے لیے بھی آفتاب پلٹایا تھا تاکہ وہ اپنی وہ نماز پڑھ لیں جو وقت کے اندر نہیں پڑھ سکتے تھے اور نماز فوت ہو گئی تھی۔ حدیث نمبر 609 لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت میں بھی وہی کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے کہ قدم قدم گوش بگوش۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہاں پہ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 23 ہے اور ترجمہ لکھا ہے، یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی دستور تھا اور تم آئندہ بھی خدا کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا ہے، ساتھ لکھا ہے کہ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اشارہ ہے کہ اب جو اشارہ ہے وہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ اور جو دستور ہم نے قرار دے لیا ہے اس میں تم کوئی تغیر و بدل نہ پاؤ گے۔ یہاں پر ختم ہو گیا ترجمہ۔ چنانچہ امت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دستور رد شمس کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 مرتبہ آفتاب کو پلٹایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود امیر المومنین علیہ السلام کے عہد خلافت میں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے سلسلے میں۔ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی ہے اور آگے کچھ نہیں لکھا۔ پھر حدیث نمبر 610 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے اسما بنت امیس سے روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی علیہ السلام کی آغوش میں تھا کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا اور آفتاب غروب ہو گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار یہ علی علیہ السلام تیری اطاعت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے تو ان کے لیے آفتاب کو پلٹا دے۔ اسما کا بیان ہے کہ پس خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آفتاب غروب ہونے کے چند کے بعد طلوع ہو گیا اور ایسا کہ کوئی زمین اور کوئی پہاڑ ایسا نہ باقی رہا کہ شعاعیں ان پر نہ پڑ رہی ہوں، یہاں تک کہ علی علیہ السلام اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد آفتاب غروب ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو، بس یہ تو کے بعد یہاں پہ کچھ نہیں لکھا۔ پھر اب اگلی حدیث ہے 611
611 لکھا ہے کہ جویریہ بن مسہر میم سین ہیرے سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ ہم لوگ خوارج کے قتال کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ واپس آ رہے تھے اور سرزمین ابابیل سے گزر رہے تھے کہ نماز عصر کا وقت آ گیا۔ امیر المومنین سواری سے اتر پڑے اور آپ کے ساتھ سب لوگ اترے تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، یہ سرزمین ملعونہ ہے اور 3 مرتبہ اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ عذاب نازل ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ متوقع ہے کہ عذاب نازل ہو۔ یہ مدائن کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جس میں قوم لوط پر عذاب آیا، اور یہی وہ سرزمین ہے جس میں سب سے پہلے بت پوجے گئے تھے۔ کسی نبی یا کسی وسیع نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس میں نماز پڑھے، لہٰذا تم لوگوں میں جس کا جی چاہے وہ یہاں نماز پڑھ لے۔ چنانچہ لوگ راستے کے دونوں طرف مڑے اور نماز پڑھنے لگے، اور حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلہ بے غین لام ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے خچر پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جویریہ کا بیان ہے کہ مگر میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے جاؤں گا اور آج نماز وہ جہاں پڑھیں گے وہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پیچھے چلا، اور ابھی ہم لوگوں نے جسر سورہ جیم سین رے سین واو رے الف حمزہ جگہ کا نام ہے جسر سورہ بھی پار نہ کیا تھا کہ آفتاب غروب ہو گیا، اور میرے دل میں شک آیا تو آپ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے جویریہ، کیا تم شک میں مبتلا ہو گئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں یا امیر المومنین علیہ السلام۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ایک طرف سواری سے اتر پڑے، پھر وضو فرمایا اور کھڑے ہو کر کچھ کہا، اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے آپ عبرانی میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نماز کے لیے پھر اذان دی تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے آفتاب نکل آیا جس میں گڑگڑاہٹ کی آواز تھی، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور میں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب ہم دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو رات جیسے تھی ویسے ہی پھر سے واپس آ گئی، اور آپ نے میری طرف رخ کر کے کہا کہ اے جویریہ بن مسہر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح پڑھو۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس عظیم نام کا واسطہ دے کر اس سے دعا کی، اور اس نے آفتاب کو میرے لیے واپس پلٹا دیا۔ آگے لکھا ہے کہ اور جویریہ سے یہ بھی روایت ہے کہ اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا تو کہا کہ رب کعبہ کی قسم، آپ ہی وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اگلی حدیث نمبر ہے 612، لکھا ہے ایک مرتبہ سلیمان بن خالد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جتنے فرائض عائد کیے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور ماہ سیام کے روزے اور ولایت۔ تو جو شخص یہ سب کچھ بجا لایا اور اس پر مستحکم رہا وہ مقرب ہوا، اور ہر انکار کرنے والے سے اس نے اجتناب کیا تو وہ سمجھ لے کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 613، اور امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ توسل چاہنے والے جن چیزوں سے توسل چاہتے ہیں ان میں سب سے افضل بہتر چیز اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، راہ خدا میں جہاد کرنا ہے، کلمہ اخلاص ہے کہ یہی فطرت کا تقاضا ہے، نماز پڑھنا ہے اس لیے کہ اس کا نام ملت ہے، زکوٰۃ دینا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، روزہ ہے اس لیے کہ یہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے سپر ہے، حج بیت اللہ ہے اس لیے کہ یہ فقر و تنگ دستی سے دور کرنے والا اور گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، عزیز و اقارب سے حسن سلوک ہے اس لیے کہ اس سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور موت کو مؤخر کر دیتا ہے، پوشیدہ طور پر صدقہ دینا اس لیے کہ یہ گناہوں کو مٹاتا اور اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے اس لیے کہ یہ بری موت کو دفع کرتا ہے اور بلاؤں سے بچاتا ہے، اور آگاہ رہو کہ صدق و سچائی اختیار کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ ہے، جھوٹ سے پرہیز کرو اس لیے کہ
اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ آگاہ ہو کہ سچا انسان نجات اور کرامت کے کنارے پر ہے اور جھوٹا ناکامی اور ہلاکت کے کنارے پر لگا ہوا ہے۔ آگاہ ہو کہ اچھی بات کہو جس سے تم پہچانے جاؤ اور اس پر عمل کرو، تم اس کے اہل بن جاؤ گے، اور امانت رکھنے والوں کی امانت کو ادا کرو، اور جس نے تم سے بدسلوکی کی ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جس نے تم کو محروم کیا ہے تم اس پر فضل و بخشش کرو۔ اب آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 614 لکھا ہے، معمر بن یحییٰ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو پھر تم سے کسی اور نماز کے لیے سوال نہیں کیا جائے گا، اور اگر تم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہو تو تم سے کسی اور روزے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 615 لکھا ہے، عائد الاحمسی، یہ نام ہے، ہم اس کی ہجے کر لیتے ہیں، عین الف حمزہ زال آیز، اچھا آیت نہیں آیز، الف لام الف ہے میم سین چھوٹی ہے، سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرا ارادہ تھا کہ میں جناب علیہ السلام سے نماز کے متعلق دریافت کروں گا، مگر آپ علیہ السلام نے میرے پوچھنے سے پہلے خود ہی فرمایا کہ جب تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرو گے تو تم سے ان کے علاوہ کسی اور نماز کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 616 لکھا ہے، مسعدہ بن صدقہ، میم سین عین دال ہے اور بے نون بن سواد دال قاف ہے، مسعدہ بن صدقہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ زانی شخص کو کافر نہیں کہا جاتا اور تارک الصلاۃ شخص کو کافر کہا جاتا ہے، آخر اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زانی اور اس کے مانند جو لوگ ہیں وہ یہ فعل بد اپنی شہوت سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں، اور نماز کا ترک کرنے والا نماز کو حقیر اور سبک سمجھتے ہوئے اس کو ترک کرتا ہے، اس لیے کہ ہر زانی تم کو ایسا ہی ملے گا کہ جب وہ کسی عورت کے پاس جاتا ہے تو وہ اس میں لذت محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کے پاس جاتا ہے، اور کوئی تارک الصلاۃ اس لیے نماز ترک نہیں کرتا کہ اس کے ترک کرنے سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، جب لذت نہیں ملتی تو وہ صرف اس کو سبک اور حقیر سمجھ کر ترک کرتا ہے، اور اس کو سبک اور حقیر سمجھنا ہی کفر ہے۔ اب اگلی حدیث نمبر 617، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی نماز کو سبک اور حقیر سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، خدا کی قسم وہ حوض کوثر پر ہمارے پاس نہیں پہنچے گا، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو شراب پیتا ہو، خدا کی قسم وہ بھی ہمارے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچے گا۔ اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 618، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنی نماز کو حقیر و سبک سمجھنے والے کو ہم لوگوں کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 619 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھتے وقت اپنے کپڑوں کو بچائے کہ اس میں کہیں مٹی وغیرہ نہ لگ جائے تو گویا اس نے اللہ کے لیے یہ کپڑے نہیں پہنے بلکہ تکبر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب، لکھا ہے 620 نمبر پہ کہ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی 10 قسمیں قرار دیں، نماز سفر، نماز حضر زوادرے، نماز سفر، نماز حضر، نماز خوف، 3 قسم کی نماز، کسوف، کاف سین واف، شمس و قمر، نماز عیدین، نماز استغفار اور نماز میت۔ اب آگے لکھی ہے آخری حدیث، ہم اس ٹاپک کے اوپر پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 621 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر سجدہ فرض ہے اور غیر زمین پر جائز ہے۔ اب ساتھ ساتھ یہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہے، اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ٹاپک کا نام بتا دیتی ہوں، باب فضیلت نماز، ہم یہ سب کچھ جانیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں مل کر بیٹھیں گے تو، اور تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔